آج اسدالدین اویسی کو گالی دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, ٹھیک ہے بولو آپ, میرے کو پرواہ نہیں ہے, میں تمہارے باتیں سن کر خوش ہوتا ہوں, تم جتنی گالیاں دیں گے میرے کو اور خوشی ہوتی, اور گالی دو, جو بولنا ہے بولو آپ, مگر ہم کو یہ بتاؤ دادری میں کیا ہوا. دادری دلی کیپٹل سے 35 کلومیٹر دور, دادری میں اخلاق کو صرف گوشت شک کی بنیاد پر کہ اس کے پاس بیف کا میٹ ہے, کاؤ کا میٹ ہے, وہاں پر لوگ مار دیے. میں گیا تھا دادری کو, اخلاق کی ماں سے میری ملاقات ہوئی, وہ ضعیف ماں. میں کیا بتاؤں آپ کو میرے بھائی, جو ماں 75 سال کی 75 ایئر اولڈ وومن ہے, جو یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں جب مروں گی تو میرا بیٹا میرے کو قبرستان لے کر جائے گا, آج اس ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا. پرائم منسٹر اس پر کچھ نہیں بولیں گے, اخلاق کو مار دیا گیا. جھارکھنڈ لاتہار میں 2 مسلمانوں کو جو چرواہے تھے, کیٹل کا ٹریڈ کرتے تھے, کاؤ کا نہیں, جنگل میں جا کر بجرنگ دل کے لوگ, ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں, ایف آئی آر میں لکھا گیا, جو لوگ پکڑے گئے اس میں بجرنگ دل کے لوگ ہیں, جنہوں نے اس میں 12 سال کا بچہ تھا, اس کے منہ میں کپڑا ڈال کر اس کا گلا دبا کر اس کو جھاڑ پر ٹنگا دیے. پرائم منسٹر کچھ نہیں بولتے, کانفرنس کرے دلی میں تو بہت تعریف کرے اسلام کی, بہت اچھا ہے, مگر یہ تو بتائیے کہ پھر ان جانوں کی حفاظت کون کرے گا مسٹر پرائم منسٹر. آپ ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں, آپ صرف بی جے پی کے سنگ پریوار کے نہیں ہیں, آپ ہندوستان کے غیور عوام کے پرائم منسٹر ہیں. آپ کو ریاکٹ کرنا چاہیے تھا, مگر پرائم منسٹر نے اب تک کچھ نہیں کہا. سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں, مگر کہاں سب کا ساتھ سب کا وکاس. بی جے پی کے لوگ بولتے کانسٹیٹیوشن از the only book for us. If constitution is the only book for you, پھر کیوں ہوا جھارکھنڈ کا واقعہ؟ میرے بھائی, میرے عزیز دوستو, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنورٹی کیریکٹر ختم کرنا چاہتے ہیں, جامعہ ملیہ اسلامیہ کا مائنورٹی کیریکٹر ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ 2 یونیورسٹیز ہیں صرف مسلمانوں کے جہاں پر پڑھتے ہیں نارتھ انڈیا میں, مگر اس کو بھی چھیننا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر اپنے گھر میں ایک فنکشن کر کے تقریر کر کے بولے تھے کہ قرآن میں اتنے مرتبہ علم کا ذکر کیا گیا, اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ ہم کو علم سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں, کیوں ہم کو نالج سے دور کرنا چاہتے ہیں آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان باتوں پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, میسج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو مضبوط کرو, آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کرو. کوئی یہ کہے گا کہ ایک ایم ایل اے جائے گا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی, جو لوگ بولتے ایک جائے گا, وکیل جائے گا یا کوئی اور جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہندوستان کی لوک سبھا میں 542 ممبرز ہیں, اس میں اسدالدین اویسی بھی ایک ہی ہے, اور ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک میرے کو گالی نہیں دیے, میرا نام نہیں لیے. یہ رات میں سوتے نہیں جب تک میرے کو میرے بارے میں کچھ نہیں بولے. ایک کافی ہے, ایک مرد 100 پہ بھاری پڑ جائیں گا انشاءاللہ تعالی. اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کرو, ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرو, ہندوستان کے سیکولرزم کو مضبوط کرو, ہندوستان کے پلورلزم کو مضبوط کرو. میرے بھائی, جاگو جاگو, آج ضرورت ہے دلت اور مسلمانوں کو اپنی لیڈرشپ بنانے کی. ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے, ورنہ یاد رکھو یہ لوگ آج نیشنلزم کے ڈیبیٹ میں ہم تمام کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ تم سلوگن لگاؤ, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہندوستان میں 6000 کاسٹ اگر ہیں تو 6000 کاسٹ کس نے بنایا؟ پھر بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 6000 کاسٹ ہے ہندوستان میں, کون بنایا یہ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جواب ہے تمہارا؟ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے.
مگر بولیں گے اویسی ایسا بولا، اویسی ایسا بولا. ہاں میں حق بات بولنے کا عادی ہوں، مجھے بیماری ہے سچائی بیان کرنے کی، میں کیا کروں؟ میں سچ بات بیان کرتے رہوں گا. کوئی کہے گا کہ تلوار سے مار دے گا، کوئی کہے گا ایسا کر دے گا. میرے بھائی یاد رکھو، میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں. یاد رکھو اس بات کو، اس لیے کہ دنیا میں جو آیا اس کو جانا پڑے گا، جو آیا اس کو جانا پڑے گا. کوئی زندہ نہیں رہنے والا یہاں پر. الیگزینڈر آیا تو الیگزینڈر جانا پڑا اوپر، زمین میں جانا پڑا. تو اسدالدین اویسی بھی زمین میں جائے گا ایک دن. میرے کو ڈر اس بات کا ہے کہ زمین میں جانے کے بعد جب سوال حساب کتاب ہوگا تو اس کا ڈر ہے میرے کو، موت کا ڈر نہیں ہے. موت تو جانا ہے ایک دن، برق ہے. یہ لوگ نہیں جانتے، بچے ہیں یہ لوگ، بچے ہیں. ان کے لیے دنیا ہی سب چیز ہے، میرے لیے دنیا سب چیز نہیں ہے. میرے لیے آخرت کا سفر بھی باقی ہے. وہ لمبا سفر ہے، وہ لمبا سفر ہے. انہوں سمجھتے اس کو کر دیں گے، کر دو. کون روک رہے آپ کے؟ میں مرغی کا بچہ ہوں، بکری ہوں، کاٹ دو میرے کو، کیا کرتے؟ آپ کا پروفیشن وہی ہوگا. ایسا دکھ رہا کہ آئیسس کی آئیڈیالوجی ان کی ہو گئی. اب میرے بھائی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو متحد ہو کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں تھے، نہ ہے، نہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری لڑائی جسٹس کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے. اور ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم کرنے تیار ہیں. مگر آپ ہم کو اس طرح سے بات مت کرو کہ آپ یہ کہیں گے کہ تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. نہیں میرے بھائی، کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، سب برابر ہو سکتے. اب بڑے چھوٹے کی بات ہم نہیں سننے تیار ہیں. 70 سال ہو چکے ہیں یہی کہہ کر، یہ غلامی کی شراب پلا پلا کر ہم کو کمزور کر دیا گیا کہ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو، ہمارے ساتھ آؤ. ہم کو یہ غلامی کی شراب پلا پلا کر، ڈرا ڈرا کر ہم کو کمزور کر دیا گیا کہ ہم تمہارا مستقبل اچھا کریں گے. ارے تم نہیں کر سکتے میرا مستقبل اچھا. اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے فیصلے کر سکتے ہیں، ہم اپنے فیوچر کے ڈیسیشن لے سکتے ہیں. مگر ہم کو کانفیڈنس پیدا کرنا ہے اپنے آپ میں. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی عجوبی بات یا اسٹرینج بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی. میں صرف آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ متحد ہو جائیے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. آنے والے الیکشن میں MIM پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرے گی، ان کا ساتھ دیجیے. یقیناً جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے وہاں پر اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو کامیاب کریے، یا پھر کوئی اور اچھی پارٹی ہوگی تو اس کو کامیاب کریے. میں یہ آپ کے سامنے اوپنلی کہہ رہا ہوں، مگر میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ ایک موقع ہم کو بھی دیجیے. آپ اپنی پارٹی کو بھی کامیاب کریے. آپ کب تک آپ یہ کانگریس، یہ دونوں ڈریویڈین پارٹیز کا آپ نے ساتھ دیا، کانگریس کا ساتھ دیا، بتائیے کیا حاصل ہوا ہم کو؟ کانگریس پارٹی سیکولرزم، نیشنلزم کی بات کرتی اور مہاراشٹرا کے اسمبلی میں ہمارے MLA کو سسپینڈ کراتی ہے. ان کا سافٹ ہندوتوا، ان کا ہارڈ ہندوتوا. یہ سافٹ اور ہارڈ میں ہم پریشان ہو جا رہے ہیں.